وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ قِيلَ مَا نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحُمِلُوا بِالْخُشَبِ او كما قال علیہ السلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت دیر ہو گئی غفلت میں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیاتی جاوداں پانے کا وقت آیا۔ سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درخواست ہے ایک دفعہ ضرور شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، جناب قاری محمد حسن فاروقی صاحب، مولانا دلبر شاہ صاحب، عزیزم جناب حافظ عبدالباعث انجم صاحب، میرے بہت قریبی دوست جناب سردار حفیظ صاحب، مولانا امان اللہ شاذلی اور سردار عبدالرشید صاحب اور مولانا اشرف گڑنگی صاحب، سید ظاہر شاہ صاحب، شامین صاحب اور اس مسجد کے متولی جناب حاجی ضیافت خان صاحب اور بانڈا بٹنگ کے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ترتیب سے 4 باتیں عرض کروں گا، 4 باتیں آپ اس کو ترتیب سے یاد رکھیں۔ ایک بات میں عرض کروں گا آپ کے مدرسے کے بارے میں، ایک بات میں عرض کروں گا آج کے اس اجتماع کے بارے میں، ایک بات میں ختم نبوت کے بارے میں عرض کروں گا، اور ایک میرا اضافی مضمون ہے کرونا، اس کے بارے میں بات بتاؤں گا۔ یہ 4 باتیں ختم ہو جائیں تو پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ حافظ صاحب نے بتایا ہے، قاری صاحب نے بتایا ہے، حسن فاروقی صاحب نے، کہ آج کے بعد یہ جمعہ 1 بجے کو ہوگا، تو آپ حضران میں سے 1 بجے کی ترتیب سے آنا ہے، اور آج چونکہ پہلا دن ہے تو اس میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو مدرسہ ہوتا ہے یہ مشکل سے چلتا ہے۔ جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے عالم حافظ قاری، یہ اپنی زندگی کا بہترین دورانیہ جوانی یہ وقف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے مدرسے، اور اس کے بدلے میں مادی طور پر وسائل، پیسہ ان کو نہیں ملتا، تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اگر قاری صاحب
یہاں تشریف نہ لاتے تو کہیں دکان ڈالتے. ہمارا بچہ حافظ نہ ہوتا تو ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر، ٹیچر. لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی، اس کو زندہ کرنا ہے، تو وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ فاقہ برداشت کر کے وہ دین کی خدمت کرتا ہے اور مدرسہ بناتا ہے. تو پھر آپ لوگوں پر واجب ہے کہ آپ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرو. انشاءاللہ آپ کریں گے؟ آہستہ بولتے ہو، کہیں آپ کو ڈی پی او اقتدار نے ڈرایا تو نہیں ہے؟ تعاون کرو گے؟ اب تعاون کیا ہے؟ سب سے بہترین تعاون یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤ. میں یہ نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہیں بھیجو، میں نے خود اسکول پڑھا، لیکن اسکول کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ اسکول جانے کے بغیر وہ نہیں ملتی. ہمارے استاد ہیں، ابھی شہید ہو گئے ہیں، ڈاکٹر عادل خان کراچی میں. وہ انگریزی میں بہترین تقریر کرتے تھے اور ایک دن بھی اسکول نہیں گئے. لیکن آپ پر یہ امتحان نہیں ڈالتا، آپ کے بچے اسکول جائیں، اضافی ٹائم آپ بچوں کو مدرسے بھیجیں اور وہ نورانی قاعدہ پڑھیں، اس کے بعد وہ ناظرہ پڑھیں، اس کے بعد قاری صاحب محنت کریں گے کہ اس بچے میں حفظ کرنے کی صلاحیت ہے تو اسکول سمیت وہ آدھا پارہ، ایک پارہ، 1.5، 2، 3، 4، 5 تک پہنچ گیا. اب بچے کو اسکول سے نکالو، کل وقتی بٹھاؤ، یہ 2 سالوں میں حافظ ہو جائے گا. 2 سال میں وہ بوڑھا تو نہیں ہوتا. پھر آپ اسکول پڑھانا چاہو تو پڑھاؤ. قاری محمد حسن فاروقی کا اکرام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لاکھ روپے لا کر دو، یہ اکرام نہیں. اس کا اکرام یہ ہے کہ آپ اپنا بچہ ان کے حوالے کریں. ویسے ناراض نہیں ہونا، ہم بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں آیا کہ بچوں سے اسکول پڑھاؤ، حدیث میں بھی نہیں آیا. وہ جو رمضان میں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں بھی ترغیب نہیں دیتے کوئی عالم. کون ہے وہی بچوں کو اسکول پڑھائے گا؟ ترغیب تو حفظ قرآن کی ہے. ہم اس لیے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں کہ کل یہ بچہ ہمارا روزی کدھر سے کھائے گا. تو ہمارا عقیدہ کمزور ہے نا، تو روزی اسکول میں تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ اسکول کے بغیر اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ اسکول پڑھو گے تو روزی دیں گے. آپ کے گاؤں کا نام ہے بانڈا بٹنگ، تو اس میں بھینس ہوگی، گھروں میں ہوگی نا بھئی؟ بھینسیں گھر میں ہے نا؟ اور بولو بھائی گائے ہے نا، بکری، گدھا، کتا. اور بھئی یہ چیزیں آپ کے گھروں میں نہیں ہے، اس بانڈا میں ہے نا؟ اور بولو بھائی اونچا بول. تو انہوں نے اسکول پڑھا اور ان کو روزی ملتی یا نہیں ملتی؟ جو اللہ تعالیٰ آپ کے کتے کو اسکول کے بغیر روزی دے گا وہ آپ کو بھی دے گا. لیکن میں ترغیب نہیں دیتا اسکول سے بچے نکالو، نہیں، ساتھ ساتھ پڑھے. ناظرہ پڑھا، سورتیں پڑھی، 2-3 پارے پڑھ لیے. اب قاری صاحب نے کہا جی اس سال اس کو بٹھانا ہے تو 2 سال بٹھاؤ. آپ حافظ کے والد کہلاؤ گے، بہت بڑا اعزاز ہے. یہ ایک تعاون ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تعاون کریں گے آپ. ان کو آپ نے نہ بولنے کا کہا ہے کہ آپ سے جواب نہیں دینا. بھئی آپ یہ تعاون کرو گے، اپنے بچوں کو مدرسے بھیجو گے. 2 سال بعد جب بچہ حافظ ہو گیا پھر جہاں سے تار ٹوٹی شروع کرو، میٹرک کرو، ساتھ پڑھو. لیکن اس حافظ بچے سے کہو کہ بیٹا صبح سویرے آپ نے 1 پارہ سنانا ہے، یہ زندگی بھر اس کو نہیں بھولے گا.
اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو بچے کو ابھی سے بٹھاؤ. یہ تعاون. دوسرا تعاون یہ ہے کہ یہ قاری صاحبان ظاہر کی تنخواہ تو ہوتی ہے اور آپ کی حکومت تنخواہ نہیں دیتی. پرویز خٹک مرحوم ہوا کرتے تھے اچھے زمانوں میں. اس نے کہا تھا کہ میں علماء کو 10,000 روپے تنخواہ دوں گا، پھر کسی کو نہیں دی. تو حکومت تنخواہ نہیں دیتی، آپ نے دینی ہے. تو اس کے لیے کوئی لمبے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ کی استطاعت 100 روپے ہے تو 200 نہیں، لیکن استطاعت مجھے نہیں معلوم ہوگی، یہ آپ کی اور اللہ کے درمیان کی بات. اپنی استطاعت کے مطابق ماہانہ ان کی مدد کرو تاکہ یہ قاری صاحبان کی تنخواہ ادا کر سکیں. یہ 2 طریقے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہو. اب آپ سمجھ گئے ہو، اگر تعاون کرتے ہو تو ہاتھ بلند کر کے بولو انشاءاللہ ہم دونوں تعاون کریں گے انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں نیچے نہیں کرو گی، ادھر سے آپ کچھ نظر نہیں آ رہے. یہ وہ ہوں گے جن کے بچے نہیں ہوں گے بیچاروں کے. شکریہ. ادروائز یہ انگلش کا لفظ ہے. ادروائز اگر آپ مدرسے کی کا اکرام نہیں کرو گے، خدا نہ خواستہ مدرسہ شڑ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ. دلیل کے طور پر ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. صالح علیہ السلام کی قوم نے نبی سے پوچھا کوئی ہے آپ کے پاس کوئی معجزہ ہم آپ کو مانے؟ تو انہوں نے کہا کیا معجزہ چاہیے؟ کہ ہم تب مانیں گے کہ اس پتھر سے اونٹنی نکالو. تو معجزہ تو نبی کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پتھر سے اونٹنی نکل آئی. آپ بولو سبحان اللہ. پتھر سے اونٹنی نکل آئی، بولو سبحان اللہ. آواز نہیں آئی؟ دیکھو میں نے یہ ساری باتیں سنانی ہے ڈی پی او صاحب کو، پھر ڈی آئی جی صاحب کو، پھر آئی جی کو، وزیر اعظم صاحب کو، جرنیل کو، وزیر اعلیٰ کو. دیکھو بدو ان کو ہدایت ہو جائے تو آپ تھوڑا اونچا بولے. وہ ڈو رہے ہیں، سب کو میں جانتا ہوں، ڈورا تھوڑا اونچا بولنا پڑے. ہم کس طرح مانے کہ آپ نبی ہو؟ کس طرح مانے؟ آپ بتاؤ اس پتھر سے نکالو اونٹنی. تو نبی نے اللہ سے دعا کی کہ بڑا مشکل سوال ڈال دیا قوم نے، مجھے کامیابی ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پتھر سے اونٹنی کو نکال دیا. آپ ان کو آواز نہیں سنانا چاہتے؟ سنانا چاہتے ہو نا؟ پھر بولو پتھر سے اونٹنی کو نکال دیا. پھر بولو. اور ایک زبردست سبحان اللہ آنی چاہیے اگلی بات پر، وہ یہ کہ وہ صرف اونٹنی نہیں پیدا ہوئی بلکہ اونٹنی گابن تھی، پیٹ میں بچہ بھی تھا. اللہ نے انتظام کیا ہوگا کہ تو عجیب قسم کی اونٹنی ہے، اس کے لیے تو اونٹنی نہیں ملے گا. تو اس کا وہیں سے انتظام کیا کہ اونٹ کے پیچھے نہیں لے جاؤ، یہ گبن ہے. وہ آئی تو بیچاری پانی پیا کرتی تھی. تو گاؤں والوں نے کہا یہ بہت پانی پیتی ہے، ہمارے کتے اور ہمارے بلے اور ہمارے چوہے اور ہمارے گائے اور ہمارے چوکر جانور ان کو تو موقع نہیں ملتا. تو وقت کے نبی نے سمجھایا کہ چلو باری مقرر کرتے ہیں، ایک دن یہ پانی پیے گی تو آپ کے جانور نہ آئیں، اور ایک دن آپ کے جانور آئیں گے تو یہ نہیں پیے گی. اس جرگے کے بعد نبی نے قوم سے کہا اس اونٹنی کی قدر کرو، اس کو ضائع مت کرو، اور اگر یہ ضائع ہو گئی تو آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا. کہہ رہا ہوں اسی طرح مدرسے کی قدر کرو.
اس کو ترقی دو، آباد کرو، ضائع نہیں کرو۔ اسی نبی کے الفاظ کی اذا کرتا ہوں، اگر مدرسہ ضائع ہو گیا خدا نہ خواستہ تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ کے رسول نے کہا اونٹنی کی قدر کرو۔ ایک نے کہا ایسے ہی کہتا ہے یہ مولوی کی باتیں، اٹھ کر اس نے اونٹنی کو مارا، زخمی کیا، مار دیا، فوراً عذاب آیا۔ عذاب کیسا آیا؟ اوپر نیچے سب برابر ہو گیا، کوئی زندہ نہیں رہا، چھتیں گر گئی، لوگ سب مر گئے۔ اور اللہ نے کہا اس کے FIR سے میں نہیں ڈرتا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، میں عذاب لانے والا ہوں تو عذاب کے انجام سے ڈرنے والا خدا نہیں ہوتا۔ اب میں نے ایک بات ختم کرنی ہے اور آپ سے دو قسم کے تعاون مانگنے ہیں، اور میں قاری صاحب سے پوچھوں گا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے وہ تعاون کس طرح ہے، تو پھر اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ بچے بیچیں گے مدرسے کو جی، آپ ماہانہ تعاون کریں گے طاقت کے مطابق انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھوں بلند کرو وعدے کے طور پر، جزاکم اللہ خیر۔ دوسری بات میں کرتا ہوں کرونا کے بارے میں۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کرونا 2 دفعہ آیا ہے نا، پچھلی بار آیا تو اندھیرے میں آیا تھا، اب روشنی میں آ گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں جانتا تھا۔ تو ہمارے ضلع مانسدہ کا جو DPO ہے اس کی ٹوپی ہے نا، ٹوپی اس کے نیچے جگہ خالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کرونا کا جو مریض ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھو۔ ہم نے کہا پڑھیں گے۔ کہا جی اس کو ٹھٹا مار کے نیچے پھینک دیں گے۔ نہیں یار، یہ تو کسی کا باپ ہوگا، کسی کا لوگ پھر ساری عمر افسوس کریں گے۔ ہم نے احترام سے جنازہ بھی پڑھا اور دفن بھی کیا، تو میں جیل چلا گیا۔ 24 دن جیل میں رہا۔ کتنے دن؟ اور اکثریت رمضان کے میرے علاوہ کوئی آدمی بات نہیں کرتا تھا۔ اس میں جرنیل، حکومت، صوبائی، مرکزی، پولیس، موج، فوج، علماء، طلباء سب ایک پیج پر تھے۔ سیاسی جماعتیں، ایک ملنگ فقیر الگ تھا تو مجھے جیل لے گئے۔ آج تمام کے تمام میرے پیج پر ہیں۔ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ پورے ملک کے اندر مجھے گرفتار کیا اور گرفتار نہیں کیا؟ میں آج بھی کہتا ہوں، اور آپ یہ جملے نوٹ کرو، ہو سکتا ہے مجھ پر FIR ہو جائے۔ میں نے یہ کہا تھا لاک ڈاؤن نہیں کرو۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن سے پہلے غریب لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائے۔ تو پہلے راشن پہنچاؤ پھر لاک ڈاؤن کرو۔ اگر آپ نے لاک ڈاؤن راشن کے بغیر کیا تو ناجائز، حرام، لوگ مریں گے۔ اگر آپ نے 1 ہفتے کا راشن پہنچایا، 1 ہفتہ لاک ڈاؤن کرو۔ مہینے کا پہنچایا، مہینہ لاک ڈاؤن کرو۔ 2 کا پہنچایا، 2 کرو۔ لیکن راشن نہیں پہنچاؤ گے اور لاک ڈاؤن کرو گے تو یہ غلط ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میں نے ٹھیک کہا غلط کہا؟ پھر مجھے کیوں پکڑا اور آپ کو کیوں نہیں پکڑا؟ ایک بات میں نے اور کی ہے، یہ احتیاطی تدابیر کو کہتے ہیں SOPs۔ میں نے کہا تمام SOPs پہ عمل کروں گا بشرطے کہ وہ میری نبی کی سنت کے ساتھ نہ ٹکرائیں، اور اگر میری نبی کی سنت کے ساتھ ٹکرائیں گے اس SOPs پر عمل نہیں کریں۔
تو نہیں ہوگا. ایک امریکہ کی ہدایات ہے براستہ کرونا, ایک نبی کی ہدایات ہے براستہ مدرسہ علماء. میں نبی کی ایک سنت کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھتا ہوں, ایک سنت کے لیے لاکھوں سنت قربانی دینا چاہتا ہوں. نبی کی سنت سے ٹکرائے گا اس 120 پر عمل نہیں کریں گے. ہمارا ہاتھ حاضر ہے, ہتھکڑی پہناؤ, ہماری جان حاضر ہے, جیل لے جاؤ, زخمی کرو, سولی پہ چڑھاؤ, لیکن نبی کی سنت پر سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اونچا آپ اونچا نہیں بولو گے تو میں چھوڑ دوں گا. میں نے قاری حسن صاحب کو پیسہ نہیں کھایا کہ بولتی رہوں گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ سنت کے مقابلے میں جو امریکہ کا حکم آئے گا مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اونچا بول اور اونچا بول اور اونچا بول. کمال ہے, ہمیں امریکہ سے محبت ہے یا نبی علیہ السلام سے محبت ہے؟ ہم نبی کے جانے والے ہیں, امریکہ کے جانے والے. تو ہم نے جرنیلوں سے کہا کہ جنرل صاحب آپ کہتے ہو کہ ماسک پہنو, ٹھیک ہے ہم پہنیں گے یہ سنت کے مطابق. آپ کہتے ہو کہ ہاتھ نہیں ملاؤ, چلو نہیں ملائیں گے. سلام کہنا سنت ہے, مصافحہ مستحب ہے, ملانا ہوا تو ہم دستانے پہن لیں گے, یہ بھی ٹھیک. اور آپ کہتے ہو ہاتھ دو 20 سیکنڈ, میں کہتا ہوں ہاتھ دو 30 سیکنڈ. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر مسجد کے دروازے پر آدمی کھڑا ہو, ہاتھ دھلائے, اور جو ہاتھ نہیں دھوتا دستانے سے واپس کرو, تعاون کر دو. لیکن جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاں بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلو, ٹھیک. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ کہتے 6 فٹ پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹکراؤ آ گیا نا, ٹکراؤ ہے نا. اب یہاں پر امریکہ کی ہدایت یہ ہے کہ 6 فٹ پہ کھڑے ہو جاؤ, کرونا لگے گا. اور نبی کی ہدایت یہ ہے کہ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ, درمیان میں شیطان آئے گا. امریکہ کی بات ماننی ہے یا نبی کی بات ماننی ہے؟ اور اونچا. آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں, ہمارا ڈی پی او جو ہے وہ نمازی, تو راستے پہ جاتا ہے نماز پڑھ لیتا. طریقہ اس کا یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب مانسیرا گاڑی سے اترتا ہے, تو وہاں نماز کی جگہ کہتے ہیں الگ الگ کھڑے ہو, تو 6 فٹ پر کھڑے ہو, نماز پڑھی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ کدھر جاتا ہے؟ پھر گاڑی پہ جاتا ہے. تو وہاں تو ڈرائیور صاحب بیٹھا ہوا ہے. میرا دماغ گھوم گیا, یہ آدمی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کرونا نہیں تھا, نماز پڑھ کے واپس آیا پھر بیٹھا ہوا ہے, کرونا نہیں ہے. یہ کیسے بے دین کرونا ہے کہ گاڑی میں نہیں ہے مسجد میں. ڈی پی او صاحب جب آیا تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, گیا تو 6 فٹ پر ڈرائیور کو نہیں بٹھایا, اور مسجد میں وہ کہتا ہے کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو جاؤ. یہ وہ ذہنیت ہے جو آپ کو نبی علیہ السلام کے ارشادات سے بدگمان کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا و معاشیہ سے بہتر ہے. کون ہے جو ہاتھ بلند کر کے یہ وعدہ کرتا ہے کہ نبی کی سنت پر جان کٹانے کے لیے تیار ہوں, نبی کی سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں انشاءاللہ. دوسری بات بھی ختم ہو. اب کہتے ہیں کورونا کا نیا لہر آ گیا. اب لہر نیا ہے یا پرانا ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے. جہاں گنجائش ہوگی مانیں گے, جہاں نہیں ہوگی نہیں مانیں گے. جنازہ بھی پڑھیں گے, ادب سے تابوت کو میں رکھ کر ادب سے اس کو دفنائیں گے بھی, نماز بھی ٹھیک پڑھیں گے. وہاں پر اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا, جمعے کی نماز بھی ہوگی, اور انشاءاللہ ہمیں کسی کا باپ نہیں روک سکتا انشاءاللہ. پھر بولو اور بولو. کتنی بات ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟
تیسری بات یہ کہ مجھے ایک فون آیا ہے، ظاہر ہے آپ کو گناہ والا ہوگا، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بانڈا بٹنگی بٹنگ میں جمعہ جائز ہے یا نہ جائز؟ میں تو پہلے نہیں گیا، جائز نہ جائز، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ، میں نے ان سے تو وعدہ کیا تھا عبدالباعث کے ذریعے سے، اب مجھے نہیں بتا کہ مجھے بتا رہا کہ جب تم جمعہ پڑھا رہے ہو وہاں یہ پڑھو، تو میں نے اس کو انجانے میں ایک بات کی، وہ ٹھیک لگ گئی، میں نے کہا اس بستی میں کہیں اور جمعہ ہو رہا؟ اس نے کہا ہاں جی بستی میں دوسری مسجد میں جمعہ ہو رہا۔ میں کہا پھر یہ ان سے پوچھو نا، ان کا ہوگا تو ان کا بھی ہو جائے گا، ان کا نہیں ہوگا تو ان کا بھی نہیں۔ پھر بتاتا ہوں، مجھے ایک آدمی کا فون آیا اور کہا کہ اس کے حالات بتائے کہ یہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو میں نے اسے پوچھا کہ وہاں پہلے کوئی جمعہ ہے یا نیا آ رہا ہے کہ نہیں، دوسری مسجد میں ہے نا، تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہو گئی، اس مسجد کے خطیب صاحب سے پوچھو کہ آپ کا جمعہ جائز ہے تو پھر ان کا بھی جائز ہے، شرائط دیکھ جیسے ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان کا ناجائز ہوگا تو ان کا بھی ناجائز ہو جائے گا، پھر ان کا پھر نہیں آیا۔ یہ جو ہماری بستیاں ہوتی ہیں اس کو فقہا فنائے مصر کہتے ہیں، فنائے مصر، شہر کا دامن، جس طرح ہم نہیں کہتے میرا بانڈا، یہ نام ہوتے ہیں اس کے، تو وہ اس کے اندر جمعے کی جواز کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس آبادی کی بنیاد پر پہلا جمعہ جاز ایک جگہ ہو جاتا ہے پھر دوسرا جمعہ بھی وہاں ہو سکتا ہے، احتیاط یہ ہوتی ہے کہ دونوں مسجدیں آباد ہوں، یہ اور بات ہے، اس کے جواز اور عدم جواز پر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات آپ سے ہونی چاہیے، جو اس محلے کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہوں، اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ جمعہ ادھر ہی پڑھیں۔ اگر آپ احمدآباد کی بڑی مسجد میں جاؤ گے، یہاں اہتمام نہیں کرو گے تو جمعے کی تعداد کم ہوتی ہوگی، اس کا وبال آپ پر آئے۔ جمعہ جاری کرنا آسان ہوتا ہے، قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کا اہتمام کرو گے، انشاءاللہ آپ اس کا اہتمام کرو گے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، اب چوتھی بات کر کے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ یہ ہمارا ملک اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آئین میں لکھا ہے کہ یہ نام ذرا لمبا ہے تو آپ پاکستان بھی کہہ سکتے ہو، صرف پاکستان، ورنہ اس کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ اسلامی ہوگا، غیر اسلامی نہیں ہوگا، عوامی نہیں ہوگا، جمہوریہ ہوگا، ڈکٹیٹرشپ ماشاء اللہ نہیں ہوگا، طرز انتخاب، اور پاکستان ہوگا، پاک جگہ ہوگی۔ یہاں علماء کو، تبلیغی جماعت کو، دیندار لوگوں کو، خانقاہ والوں کو، پیروں کو، مولویوں کو، مسجد مدرسے والوں کو، اور ہمارے ساتھ جو داڑھی منڈے دیندار لوگ ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ہے ختم نبوت۔ باقی اور مسائل بھی ہیں لیکن یہ برننگ ایشو ہے۔ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہم پر احسانات ہیں، ایسا قانون بنایا جائے کہ مجمع کے اندر کھڑا کر کوئی آدمی نہ نبی علیہ السلام کو گالی دے نہ خود نبی بن جائے، خود نبوت کا دعویٰ کرنا بھی گالی ہے۔ یہ ختم نبوت۔ آپ کی وابستگی سیاسی ہوگی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، آپ کی سیاسی وابستگی ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ آپ کے لوکل مسئلے ہیں۔
ہمارے علاقوں میں پارٹیاں کم ہوتی ہیں، ادھر اقتدار کا ایک خان ایک طرف ہوتا ہے، دوسرے طرف ہوتا ہے، ان کے ڈلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے پوچھا آپ کی قوم کون سی ہے، تو لڑکے نے جواب دیا پہلے میں مغل تھا اب پٹھان ہوں، پہلے مغل پھر پٹھان اب درزی، اب تو مودی مرضی۔ اس کی ماں پہلے مغل کے گھر میں تھی، پھر پٹھان کے گھر میں آ گئی، پھر درزی کے گھر میں آ گئی، اس نے آگے والدہ کی مرضی ہے۔ آپ بے شک پی ٹی آئی میں ہو، لیکن ختم نبوت پر آپ کو تمام سیاسی وابستگی چھوڑ کر سوچنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں سیاسی وابستگی سے باراتر سوچنا پڑتا ہے۔ میرا تعلق جنوب علماء اسلام سے، آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقتدی ہوں، ان کا کارکن ہوں۔ جب ووٹ ہوں گے اور ہمارا آدمی کھڑا ہوگا میں آؤں گا تو ووٹ ہی مانگوں گا، یہ بری بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں ختم نبوت کی بات کرنے بیٹھا ہوں تو میں اجتماعی بات کروں گا۔ کبھی ختم نبوت کے معاملے میں آپ کی پارٹی میں رکاوٹ بنے، پارٹی چھوڑو، ختم نبوت نہیں چھوڑو۔ ختم نبوت کے معاملے میں آپ کا بھائی رکاوٹ بنے، بھائی کو چھوڑو، ختم نبوت نہ چھوڑو۔ ختم نبوت کے مقابلے میں آپ کا خان رکاوٹ بنتا ہے، خان کو چھوڑو، ختم نبوت کو نہیں چھوڑو۔ ختم نبوت کے معاملے میں اگر آپ کا چودھری رکاوٹ بنتا ہے، چودھری کو چھوڑو، یہاں ختم نبوت کو نہیں چھوڑو۔ اس نبی کی عزت کے معاملے میں اگر آپ کا سردار مقابلے میں آتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، سردار کو چھوڑا جا سکتا ہے، یہاں نبی کی عزت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کوئی سیاسی رہنما، کوئی جرنیل، کوئی جج ختم نبوت میں رکاوٹ بنتا ہے تو جرنیلوں کو چھوڑنا ہوگا، نبی کی عزت کو نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ۔ اس کا وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر وعدہ کرتے ہو؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہاں یہودی نہیں آئیں گے، یہاں عیسائی نہیں آئیں گے، ہندو نہیں آئے گا، ہمارے لوگوں میں لوگ پیدا کریں گے کہ تم ختم نبوت کے خلاف بات کرو۔ یہ جو ہماری ٹی وی ہے نا، اس کے سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایویں مولانیاں دا مفروضہ ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ ہم کر سکتے ہیں صدارت نہ مانگے، وزیر اعظم نہ بنے، MP نہ بنے، لیکن یہ نہیں کر سکتے ختم نبوت سے پہلو طئی کرے۔ ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے جانا ہوگا، کل جانا ہوگا، پوچھیں گے آپ نے میری عزت کے لیے کیا کیا، جواب دیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کی عزت میں جان قربان کریں گے، آپ کی عزت قربان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ اور اونچا آپ نے راج انشاءاللہ۔ ناراض نہیں ہو، ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کے اثرات ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ان کی وجہ سے ہم اندھیرے میں تھے، روشنی میں آ گئے، ان کی وجہ سے ہم ضلالت میں تھے، ہدایت میں آ گئے، ان کی وجہ سے ہم تھے پہلے گمراہی میں، سیدھے راستے پر ان کی وجہ سے آ گئے، ہم جہل میں تھے، ان کی وجہ سے علم پہ آ گئے، ہم ظلم میں تھے، ان کی وجہ سے انصاف پہ آ گئے، ہم برائی میں تھے، ان کی وجہ سے ہم اچھائی میں آ گئے، ہم زنا کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم نکاح کے پابند ہو گئے، ہم بے ادب تھے، ان کی وجہ سے ادب میں آ گئے، ہم بے حیا تھے، ان کی وجہ سے ہم حیا میں آ گئے، ہم باطل میں تھے، ان کی وجہ سے حق میں آ گئے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ان کی وجہ سے سچ میں آ گئے، روشنی میں آ گئے۔ اتنا بڑا احسان کیا ہے نبی نے ہم پر، آج پاکستان کی دھرتی پر احسان کا بدلہ چکانا ہے، بدلہ کس طرح چکے گا؟ حل جزا الاحسان الا الاحسان، احسان کا
احسان ہے، نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہدایت میں ان کی وجہ سے آئے، ہم نبی پہ یہ احسان کریں گے کہ اپنے بچوں کو نبی کی عزت پر قربان کریں گے، ماں کو قربان کریں گے، باپ کو قربان کریں گے، بیوی کو قربان کریں گے، اپنی جان کو نبی کی عزت پر قربان کر کے نبی کے احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بولتے بھائی، ڈوروں کو سنانا ہے، اونچا بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو۔ وقت ہوا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے احسانات ہیں، احسان کا بدلہ، ختم نبوت کے لیے قربانی سیاست سے بالا تر ہوگا۔ میں آپ کو سیاسی تعلق نہیں دوں گا، میں جرنلوں کا مخالف ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جرنل اگر تو نبی کی عزت کے لیے ختم نبوت کام کرے گا، تمہاری جوتی اٹھانا ثواب سمجھتا ہوں۔ پھر مانا یہ ہو کسی دشمنی تو نہیں ہے نا، ختم نبوت سے محبت ہے بس۔ کتنا خون چاہیے آپ کو ختم نبوت کے لیے؟ انشاءاللہ نبی کے چاہنے والے اتنی مقدار میں خون دینے کے لیے، اونچی آواز میں خون دینے کے لیے ایک 3 باتیں کرتا ہوں، پھر دعا کر دیں۔ یہ ہمارے قریب میں ہندو ہیں اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں، درمیان میں کوئی اور ملک نہیں ہے، اور 2 پڑوسی کی تہذیب، کلچر، تمدن ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان کا جو مذہبی آدمی ہوتا ہے، مرار جی عیسائی، وہ تو گائے کا پیشاب پیتا ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے۔ اچھا، گائے کا پیشاب پیتا؟ میں زمان حال میں اکرم نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں احادیث کی روح سے کہ اللہ کے نبی، ہمارا کلچر تو ایک جیسا ہے، وہ پیشاب پیتا ہے، مجھے اجازت ہے؟ تو جواب آئے گا، کیا جواب آئے گا؟ پھر پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی، وہ تو پیتا ہے نا، اندر ڈالتا ہے، میں اندر نہیں ڈالتا، بدن پہ ملتا ہوں، اجازت ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ مجھے بولو یار۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، میرا پڑوسی اور ہمارا کلچر ہے کہ وہ تو پیتا ہے نا، میں پیتا نہیں، اندر نہیں جانتا، اوپر نہیں ملتا، کپڑوں پہ لگاتا ہوں، اجازت ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، پیتا بھی نہیں ہوں، ملتا بھی نہیں ہوں، کپڑوں بھی نہیں لگاتا، پیشاب کرتا ہوں، زمین سخت ہے، اس کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، ان چھینٹوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اجازت ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس وقت میں اس میں پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی اجازت؟ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من البول۔ آپ علیہ السلام راستے میں گزر رہے تھے، کہا یہ جو 2 نئی قبریں ہیں، ان لوگوں کو عذاب ہو رہا۔ اللہ نے بتایا ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا چغلی کرتا تھا، دوسرے کو یہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ قربان جاؤں میرا نبی، آپ کا احسان اگر آپ میں ہوتے تو جس طرح مذہبی ہندو آج پیشاب پیتا ہے، ہم بھی پیشاب پیتے۔ ایمان سے بتاؤ ہاتھ بلند کر کے، پیشاب گندا ہے، پانی پاک ہے، پیشاب نہیں پینا چاہیے، بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ ہمیں یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ نبی علیہ السلام کس نے دی ہے؟ احسان ہوا نا۔ ایک اور پڑوسی ہے چین، چنگ پنگ ٹنگ ٹنگ، جنہوں نے یہ روڈ بنایا، یہ کتا کھاتے ہیں اور بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ اگر تمہارے بستی میں آ جائیں تو کتے کی گنتی رکھو، ہمارے گاؤں میں 11 کتے، صبح پھر 10 ہوں گے۔ اچھا یہ ایک کتا کدھر چلا گیا؟ یہ تمہارا پڑوسی؟ ویسے کوئی قصاب ہو تو ناراض نہ ہونا،
یہ کتے سے چمڑی اتار دیا جائے اور قصاب اس کو لٹکا تو پتہ نہیں چلے بکری ہے پتہ ہے. لیکن ایمان سے بتاؤ ہمارے سامنے بکری کا نام آتا ہے کہ بکری کا گوشت پکا ہوا ہے, کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور کتے کا زہر شاہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. سچ بتاؤ اگر نبی نہ آتا تو پھر ہم بھی کتا کھاتے نا. اگر ہمارا نبی نہ ہوتا تو ہم بھی کتا کھاتے, اس کو فخر سمجھتے تھے. پڑوسی یہ درمیان میں کوئی ملک نہیں ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ. حلال واضح کرو کرو کرو, حرام واضح نہ کرو نہ کرو نہ کرو. وبینہما امور مشتبہات, اس کے درمیان میں مشکوک چیزیں, مشکوک سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ بھی نہیں کرو. شک ہے. فمن اتقى الشبہات, جو اپنے آپ کو مشکوک مال سے بچائے گا, استبرأ لدینہ وعرضہ, دین بھی بچائے عزت بھی بچائی. اب یہ کس نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ جواب دو نبی علیہ السلام نے. یہ کس نے بتایا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ جواب دو نبی علیہ السلام نے. یہ کس نے بتایا کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے؟ جواب دو. تو نبی کا احسان ہوا نا. آخری بات معذرت, سوری آئی ایم سوری, معذرت, ناراض نہیں ہونا, بات ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں 2 لڑکیاں ہر گھر میں, ایک کا نام بہن ہے اور ایک کا نام بیوی ہے. آئیے آج اگر رجسٹر منگواتے ہیں, ہمارا بانڈا بٹن میں نیک لوگ بھی ہیں غلط لوگ بھی ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, تو گناہگاروں کی فہرست بناتے ہیں, ٹاپ پر بڑا گناہگار, پھر چھوٹا. ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اس بستی کا سب سے زیادہ گناہگار ہے. اب میں نے آپ سے پوچھنے خاموش نہیں رہنا, یہ جو آپ کی بستی کا سب سے زیادہ گناہگار ہے, ایمان سے بتاؤ, ایمان سے اونچا کر کے بتاؤ, جس نگاہ سے یہ گناہگار آدمی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اسی نگاہ سے یہ اپنی بہن کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے. اونچا بول اور اونچا بول اور اونچا بول. اب اگلی آواز زیادہ اونچی. بہن میں اور بیوی میں فرق بتانے والا کون؟ اللہ کا نبی. آہستہ بولتا ہے. کون؟ نبی علیہ السلام. بکری میں اور کتے میں فرق بتانے والا کون؟ نبی علیہ السلام. پانی اور پیشاب میں فرق بتانے والا کون؟ نبی علیہ السلام. حلال اور ناجائز میں حرام میں فرق بتانے والا کون؟ نبی علیہ السلام. نبی کا احسان ہوا نا, نبی کا احسان ہوا. وہ جو میں نے کہا تھا انصاری وہ یہ جملہ ہے, اگر نبی نہ ہوتا اور ہم نے نبی کا دامن نہ پکڑا ہوتا تو پیدا ہونے والا بچہ بیٹا بھی ہوتا بھانجا بھی ہوتا. پیدا ہونے والا بچہ کتنے احسانات گنے جائیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. وہ موضوع جو میں نے شروع کیا تھا کچھ دیر پہلے, اب میں اس کو اینڈ کر رہا ہوں. اب ایمان سے بتاؤ ہم پہ نبی کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بول اور اونچا بول. احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ احسان کا بدلہ پاکستان کے ماحول میں نبی کی عزت کے لیے جان قربان کرنا ہے. اب ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کہ نبی کی عزت کے لیے جان کون قربان کرے گا؟ انشاءاللہ. تیار ہو؟ تیار ہو؟
میں ایک بار پھر اپنے چھوٹے بھائی جناب حسن فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی، آپ کی محبت، اس کا شکریہ. میں آتا رہوں گا اس کے بدلے میں انشاءاللہ. یہ میرا اپنا مدرسہ ہے، انشاءاللہ آتا رہوں گا اور آپ سے یہ دینی اور مذہبی اور روحانی تعلق رہے گا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے، اور جو اس مدرسے کو آباد کر دے اللہ تعالیٰ اسے بھی آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.